ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله المولانا العظيم. محترم میرے ماں اور بہنوں، اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ ہم سب کو کچھ دیر اللہ اور اس کی رسول کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر جمع فرمایا. ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کے ساتھ تاجدار بطحا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا. یہ وہ ذات ہیں جن کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ان کو چاہنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان پر ایمان لانے والے اور ان کے لیے انتظار کرنے والے دنیا کے اندر موجود تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے، بغیر مانگے کے، بغیر سوال کے اللہ نے ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں پیدا فرمایا. یہ وہ نبی ہیں اگر جن کو پیدا کرنے کا ارادہ نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا پیدا نہیں کرتے. لما خلقت الافلاک فرمایا کہ دنیا کی کسی چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ ذات ہے جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے بازو میں لکھ کر رکھا ہے، جس کو دیکھ کر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے دعا کی ہے. عرش پہ لکھا دیکھا، جب عرش پر دیکھا گیا اس ذات کا نام لکھا گیا تھا جس کو شاعر اپنے شعر میں کہتا ہے، عرش پہ لکھا دیکھا عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہ ذات ہے جن کا نام عرش پہ لکھا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا. اس نبی کی بات کو ماننے کے لیے، اس نبی کے سنتوں پر چلنے کے لیے، اس نبی کے راستے کو اپنانے کے لیے دنیا کی ہر مخلوق، دنیا کی ہر چیز تیار ہے. لیکن میرے ماں اور بہنوں، اگر ہم نے ارادہ نہ کیا، اگر ہم نے عزم نہ کیا کہ ہم اللہ کے حکموں کے ساتھ ساتھ
ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ہم سے زیادہ بدقسمت والا انسان کوئی نہیں ہوگا. دنیا کی کامیابی کا دار و مدار، دنیا کی ترقی کا راز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر ہے. اسی لیے دنیا کی ہر مخلوق آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے. جانور محبت کرتے تھے، انسان محبت کرتے تھے، جنات محبت کرتے تھے، بلکہ آپ کی بات سورج ماننے کے لیے تیار ہے، چاند ماننے کے لیے تیار ہے، زمین ماننے کے لیے تیار ہے، اونٹنیاں ماننے کے لیے تیار ہے، ہرن ماننے کے لیے تیار ہے. آپ کی ہر بات، دنیا کا ایک ایک ذرہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے. لیکن میرے ماں اور بہنوں، اگر ہم نے ماننے کا ارادہ نہیں کیا، ہم نبی کے طریقوں کو اپنانے کا ارادہ نہیں کیا، تو پھر ہم سے زیادہ بدقسمت انسان دنیا میں کوئی نہیں ہوگا. مدینہ کے اندر ایک موقع پر ایک چرواہا اپنے بکریوں کو لے کر چلا رہا تھا. جنگل میں بہت دور پہنچا. اچانک کیا دیکھتا ہے، ایک بھیڑیا پہاڑ سے نکلا، سیدھے ریوڑ میں آیا اور ایک بکری کے بچے کو اپنے منہ میں لے کر بھاگنے لگا. تو اس کے پیچھے چرواہا بھی جا رہا ہے تاکہ بھیڑیا کے منہ سے اپنی بکری کو چھڑایا جائے. کافی دور جانے کے بعد بھیڑیا تھک گیا، تو پھر چرواہا اس کے قریب پہنچا اور اس کے منہ سے اپنی بکری کو نکالا اور اپنی بکری کو لے کر وہ واپس ہو رہا تھا. تو بھیڑیا دور پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھا. وہاں سے آواز لگا، اے چرواہے، جو اللہ نے مجھے کھلانے کا ارادہ کیا تھا، جو اللہ نے مجھے رزق کے لیے انتظام کیا تھا، تو وہ میرے زبان سے چھین کر لے کر جا رہا ہے. بھیڑیا کی زبان سے جب باتیں نکلی، آواز آئی، تو چرواہا پریشان ہو گیا. اس کی طرف دیکھنے لگا، تعجب کے ساتھ غور کرنے لگا. تو بھیڑیا نے کہا، کیا تعجب کے ساتھ میری باتوں کو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے؟ تجھے پتا نہیں ہے اسی مدینہ منورہ کے اندر ایک شخص آیا ہوا ہے جو پہلے کتابوں کی باتیں بھی بتلاتا ہے، جو قیامت تک آنے والی باتیں بھی بتلاتا ہے. تم کیسے ہو کہ اس کے پاس کیوں نہیں جاتے اور اس کی بات کو کیوں نہیں مانتے اور اس کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ بھیڑیا کہہ رہا ہے، دعوت دے رہا ہے انسان کو، جاؤ مدینہ میں ایک پاکیزہ شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کی بات کو مانو اور ان کی بات پر عمل کرو. یہ سننا تھا. چرواہا بھیڑیا کے باتوں سے متاثر ہوا، سیدھے مدینہ المنورہ کے اندر پہنچا. حضرت تشریف فرماتے، آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ کی نبوت کا اس نے اعلان کیا. میرے ماں اور بہنوں، جن کے قلوب کے اندر محبت تھی، تو بھیڑیا انسانوں کو دعوت دے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچایا. جا کر تم اس نبی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لو. تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو نبی کی بات کو ماننا ضروری ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے زمین قربان ہونے کے لیے تیار ہے. جب ہجرت کا موقع آیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مکے والوں سے بیزار ہو کر ہجرت کا ارادہ کر کے راستے میں جا رہے تھے. بہت دور پہنچے، کفار کو پتہ چلا یہ دونوں حضرات علاقے سے نکل گئے ہیں. تو انہوں نے اعلان کر دیا، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو گرفتار کر کے لائیں گے، ہم ان کو 100 اونٹ انعام میں دیں گے. جب مال کی بات آتی ہے، لوگوں کو حرص پیدا ہو جاتی ہے. آج مال نے سارے لوگوں کو تباہ برباد کر دیا. مال کی محبت نے انسانوں کو گناہ کرانے پر مجبور کر دیا. مال کی محبت نے آپس میں رشتہ ناتا کو توڑنے پر مجبور کیا. مال کی محبت نے بڑوں کا احترام ختم کر دیا. مال کی محبت نے علماء کی قدر ختم کر دی ہے. مال کی محبت نے بھائی بھائی سے رشتہ ختم کیا. ہمارے جو تعلقات ہیں وہ مال کی بنیاد پر نہیں ہونا ہے، بلکہ وہ ہمارے تعلقات اعمال کی بنیاد پر ہونا ہے. جب تعلقات اعمال کی بنیاد پہ ہوں گے،
اللہ کی بنیاد پر ہوں گے، نبی کی بنیاد پر ہوں گے، تو پھر میرے ماں اور بہنوں ہمارے تعلقات مضبوط رہیں گے، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ میں عرض کر رہا تھا جب کفار نے اعلان کیا ان دونوں کو جو گرفتار کر کے لائے گا ان کو 100 اونٹ دیے جائیں گے، تو پھر سراقہ ابن جاشم نے اچھا تیز رفتار گھوڑے کو لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑنے کے لیے بہت تیز دوڑاتے ہوئے گیا۔ جب نبی کے قریب پہنچا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مڑ کر دیکھے کہ دشمن آپ کی طاق میں آ رہا ہے، آپ کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یہ نبی جی یہ آ رہا ہے، یہ ہم کو گرفتار کر لے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر گھبرانے کی بات نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، جس کو اللہ مدد کرنا چاہے اسے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جس کے ساتھ اللہ ہوں گے اسے کوئی دشمن کچھ نہیں کر سکتا۔ جب ہمارے ساتھ اللہ ہے تو ہمیں دشمن کی طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی، یہ پکا یقین تھا۔ اور آگے بڑھتے رہے، دشمن پیچھے بہت قریب آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیے یہ زمین اس سراقہ ابن جاشم کو اپنے اندر لے لے گھوڑے کے سمیت۔ جب زمین کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سنائی دی تو زمین آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی، فوراً اس کو اور اس کے گھوڑے کو اپنے زمین کے اندر لے لیا، زمین کے اندر دھستا گیا۔ اور جب پورا گھوڑا زمین میں اترنے لگا تو اس نے چیخ مار کر کہا اے نبی جی آپ مجھے بچا لیجئے، میرے گھوڑے کو بچا لیجئے، میں توبہ کرتا ہوں، میں آپ کے پیچھا نہیں کروں گا، میں آپ کو چھوڑ دوں گا، اور آگے اگر آپ مجھے چھڑوا دیں گے، مجھے آپ زمین کی اس مصیبت سے باہر کر دیں گے، میں واپس چلا جاؤں گا، اور جو لوگ آپ کا پیچھا کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر واپس ہو جاؤں گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام زمین کو حکم دیتے ہیں اے زمین اس کو جو آپ نے اندر لیا ہے اس کو باہر کر دیجئے تاکہ یہ واپس جائے، اور جو دشمن ہماری طاق میں پیچھے آ رہے ہیں ان کو بھی لے کر یہ واپس ہو جائے۔ میرے ماں اور بہنوں دیکھیے آپ یہ زمین ہے، یہ زمین نبی کی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ مقام صحبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو گئی، کسی کام کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو روانہ کر دیے اور وہیں پر انتظار میں رہے۔ عصر کا وقت ہو گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام عصر کی نماز بھی پڑھا دیے، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آتے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند کا تقاضا رہتا ہے، نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مبارک سر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گود کے اندر رکھ کر آرام فرماتے ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ گود جس گود کے اندر تاجدار بطحا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے رکھے ہوں۔ کافی وقت گزر گیا، آج علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے میں ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھا ہوں، ادھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے گود میں آرام فرما رہے، ادھر اللہ کا رسول آرام کر رہا ہے، ادھر نماز کا وقت ختم ہوتے جا رہا ہے، بے چین بے قرار ہیں، پریشان ہوتے رہے، یہاں تک کہ عصر کا پورا وقت جب ختم ہونے کے قریب آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا وقت جا رہا ہے تو جانے دو، لیکن میں اپنے گود کے اندر جو سوئے ہوئے میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں خلل نہ ہو، آپ کو چھوڑ دیے، آپ آرام کرتے رہیں۔ کافی دیر کے بعد آپ اٹھے، اٹھنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کا چہرہ دیکھا، بہت مغموم ہیں، بہت پریشان ہیں، تو پوچھنے لگے کہ علی کیا بات ہے، کیوں تم پریشان ہو؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے نبی آپ میرے گود کے اندر آرام فرما رہے، میں عصر کی نماز نہیں پڑھا تھا، وقت جا رہا ہے، اس بے چینی کی وجہ سے میرے چہرے پہ آپ کو آثار نظر آ رہے، اسی لیے آپ نے سورج کو حکم کیا کہ واپس ہو جائے تاکہ میرا علی عصر کی نماز وقت پر ادا کر سکے۔ تو سورج آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا، واپس ہو گیا، تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے وقت پر عصر کی نماز ادا کر لیے۔ اتنا ہی نہیں، ایک موقع پر ابو جہل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آپ کوئی معجزہ بتا دیجئے، آپ چاند کے ٹکڑے کر کے بتا دیجئے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیے تو پھر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ چاند بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، سورج بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے، اگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ ایک ایمان والا آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
تو میرے ماں اور بہنوں، مخلوق آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہا گیا کہ درخت آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ ایک عربی، ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھے کوئی ایسا معجزہ بتائیے، مجھے آپ کوئی ایسی بات بتائیے جس کو سن کر میں یقین کر لوں کہ آپ نبی ہیں، میں آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اشارہ کر کے، دیکھ فلاں جگہ پر ایک درخت ہے، جا کر اس درخت سے کہہ دینا کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں، تو ان کے پاس چلا جا۔ تو پھر وہ دیہاتی جائے گا، اس درخت کے پاس کھڑے ہو کر کہے گا تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں۔ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے درخت اپنے جڑ کے ساتھ وہاں سے نکلتا ہے، سیدھے اللہ کے نبی کی خدمت میں آتا ہے، پوچھتا ہے، پھر آپ علیہ السلام اس کو کہہ دیتے ہیں کہ واپس چلا جا، پھر درخت اپنی جگہ واپس چلا جاتا ہے۔ اس مناظرے کو دیکھ کر، اس معجزے کو دیکھ کر فوراً آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر دیہاتی اسلام قبول کرتا ہے۔ میرے ماں اور بہنوں، آپ کی ایک بات سننے پر ایمان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، آپ کی ایک ایک بات سننے کے لیے دنیا کی ہر چیز تیار ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کی نبی کی باتوں کو نہیں مانتے، نبی کے سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، مدینہ کے اندر فتح مکہ کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ آپ علیہ السلام ایک مکان کی دیوار کو اپنا پیٹھ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ مکان کی مالکہ خاتون تھی، عورت تھی، وہ کافر تھی، کافرہ تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے جو شخص ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری دیوار سے پیٹھ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، نفرت دل کے اندر تھی، نبی سے نفرت تھی، نبی کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں، نبی کی باتیں سننا پسند نہیں، اس لیے کہ وہ کافرہ ہیں۔ کیا کرتی ہے؟ اپنے گھر کے سارے دروازے بند کر لیتی ہے تاکہ نبی کی کوئی بات ہمارے کان میں نہ پہنچے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترتے ہیں، کہتے ہیں نبی جی، جس دیوار کے ساتھ آپ لگ کر بیٹھے ہیں، یہ دیوار ایک کافرہ عورت کی ہے، وہ آپ کی بات سننا نہیں چاہتی، آپ کی بات سننے کا وہ ارادہ نہیں رکھتی ہے، اس لیے اس نے اپنے گھر کے سارے کھڑکیاں بند کر لی ہے۔ لیکن آپ جیسے رحمت للعالمین کا پیٹ کسی کے گھر کو لگ جائے اور وہ اسلام کے اندر داخل نہ ہو، وہ آپ کی بات نہ مانے، آپ کی شہادت نہ مانے، یہ اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اس نے تو ظاہری اعتبار سے اپنے دروازے بند کر لیے، ظاہری اعتبار سے تو اس نے کھڑکیاں بند کر لی، لیکن آپ کا پیٹ اس کے دیوار سے لگا ہوا ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیے ہیں، لہذا اب اس وقت وہ آپ کی بات سنے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گفتگو میں لگے رہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ عورت پردے کے ساتھ نبی کی خدمت میں پہنچتی ہے، تو پھر اللہ نبی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتی ہے۔ دل نہیں چاہا تھا، دل نہیں مانا تھا، اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر لی ہے، لیکن آپ کے پیٹ مبارک دیوار کو لگنے کی وجہ سے تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کے فیصلے کرتے ہیں۔ تو میرے ماں اور بہنوں، ہم اس نبی کی امتی ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ اگر ہم اس نبی کے سنتوں پر چلیں گے، اس نبی کے طریقوں پر چلیں گے، کہ کیا بتاؤ کہ ہم کامیاب نہیں ہو سکتے؟ لیکن میرے ماں اور بہنوں، آج ہمارے گھروں کے حالات بدل چکے ہیں۔ کوئی مرد نہیں چاہتا کہ وہ نبی کے طریقوں پر چلے، کوئی عورت نہیں چاہتی کہ وہ نبی کے طریقوں پر چلے، کوئی بچہ نہیں چاہتا کہ وہ نبی کے طریقوں پر چلے، کوئی بچی نہیں چاہتی ہے کہ وہ نبی کے طریقوں پر چلے۔ ہمیں اچھے نہیں لگتے ہیں نبی کے طریقے، ہمیں کفار کے طریقے اچھے لگتے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ تجھ کو مالک نے پیدا کیا ہے، ہمیں جو پیدا کیے ہیں وہ ہمارے اللہ پیدا کیے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت کسی انسان کو پیدا نہیں کر سکتی۔ پیدا کرنا کے ساتھ ساتھ اور آپس میں اللہ تبارک و تعالی محبتیں بھی دیتے ہیں۔ ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے،
اگر ماں کے دل میں بچے کی محبت نکل جاتی ہے پھر وہ ماں اس بچے کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو سڑکوں پر اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ان کے دلوں سے محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نکال دیتے ہیں. تو اس لیے جو محبت ہمارے دلوں میں آئی ہیں وہ اللہ کے ڈالنے کی وجہ سے آئی ہیں. تو اسی کو شاعر کہہ رہا ہے تجھ کو مالک نے پیدا کیا ہے پیار بھائی بہن کا دیا ہے. جس سے بھی ہماری محبتیں ہو رہی ہیں, باپ کو بیٹی سے محبت ہے, بیوی کو شوہر سے محبت ہے, باپ کو بچوں سے محبت ہے, بہنوں کو بھائیوں سے محبت ہے, یہ ساری کی ساری محبتیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے قلوب میں ڈالتے ہیں. ایک محبت اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اتارے ہیں, 99 محبتیں اپنے پاس رکھے ہیں. جب ایک محبت کا یہ عالم ہے تو جس کے پاس 90 پر 9 محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاس رکھے ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ یہ ساری محبتیں ہم کو جنت میں دینے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. ہمارے ساتھ جنت میں یہ محبت کا معاملہ کرنے والے ہیں. تو دوسرے جملے میں کہتا ہے جن کو تو اپنا کہتا رہا ان سے ایک دن بچھڑنا پڑے گا. جو ہمارے ہیں یہ سب چھوڑ کے ہمیں چلے جانا ہے. اب جہاں جانا ہے ہمیں اس کی تیاری کرنے کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں. قبر کے اندر اگر کوئی ہمیں بچانے والی چیز ہے وہ قرآن پاک ہے جو ہمیں بچا سکتی ہے. وہ صدقہ خیرات ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے. جو ذکر ہے ہمیں بچا سکتا ہے. جو نماز ہے وہ ہمیں بچا سکتا ہے. جو روزہ ہے وہ ہمیں بچا سکتا ہے. ہمیں قبر کے اندر آنے والے عذاب کو بچانے والے یہ اعمال ہیں. دنیا کے مال ہمیں نہیں بچا سکتے, دنیا کے عہدے ہمیں بچا نہیں سکتے, دنیا کے خاندان ہمیں بچا نہیں سکتے, دنیا کی چیزیں ہمیں بچا نہیں سکتے. بچانے کے لیے ہمارے پاس اعمال چاہیے. وہ ہے قرآن, وہ ہے نماز, وہ ہے روزہ, وہ ہے تلاوت, وہ ہے صدقہ. یہ چیزیں چاہیے. اب ہم غور کریں کہ ہماری زندگی کس راستے پر جا رہی ہے. صبح سے لے کے شام تک ہم اپنے گھر کے کاموں کے اندر لگے ہیں. کرنا بھی چاہیے. آپ ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں, بچوں کو پرورش کرتے ہیں, ان کو نہلاتے ہیں, ان کو پہناتے ہیں, ان کو کھلاتے ہیں. اس کے ہر چیز پہ آپ کو اللہ ضرور ثواب دینے والے ہیں. لیکن میرے ماں بہنوں, گھر کے ماحول کو بنانا, گھر کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا بھی وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ جتنا پردہ برقعے کے ساتھ رہیں گے, آپ جتنا حیا کے ساتھ رہیں گے, آپ جتنا عبادتوں کے ساتھ رہیں گے, اس کا اثر گھر میں رہنے والے ہر فرد پر پڑے گا. تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے گھروں میں ولی پیدا ہوں گے, ہمارے گھر میں نیک لوگ پیدا ہوں گے. بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, آپ نے سنا ہوگا ان کو جو کاکی کا لقب ملا ہے اس کا معنی ہے روٹی کا ٹکڑا. ان کی امی اس بچے کو تربیت کر دی تھی کہ بیٹا تو عبادت کرے گا, بیٹا تو نماز پڑھے گا, اور پھر اس کے بعد اللہ تجھے روٹی دیں گے, اللہ تجھے کھانا کھلائیں گے. کھلانے والے ہم نہیں ہیں. روزانہ اسکول جا کر جب واپس آتے, تعلیم حاصل کر کے واپس آتے تو مصلی بچھاتی, کہتی کہ تم نماز پڑھو, پھر اس کے بعد تمہیں اللہ کچھ دیں گے تو کھا لینا. دیکھو مائیں تربیت کر رہی ہیں, اپنے بچوں کو تربیت دے رہی ہیں, اپنے بچوں کو اللہ سے تعلقات جوڑ رہی ہیں. جب بچہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تو اپنے گھر میں کے کچھ کھانے پینے کے سامان اس کے مصلی کے نیچے رکھ دیتی تھی. بچہ تعلیم سے آیا, اب مصلی بچھا کے نماز پڑھا, اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ لے کے اللہ سے مانگے گا. پھر جب مصلی اٹھائے گا, ماں جو رکھی ہوئی تھی وہ نئی چیزیں اسے مل جائیں گی, لیکن وہ یہ سمجھ لے گا کہ یہ چیزیں مجھے میرے اللہ کی طرف سے ملی ہیں. یقین بنا رہی ہیں اللہ سے لینے کا, اللہ سے جڑنے کا. ایک موقع ایسا ہوا کہ وہ کسی وجہ سے باہر چلی گئی, وہ نہیں آ سکی. اب بچہ اپنے معمول کے مطابق واپس آیا تعلیم سے.
آ کر مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھا. مصلی جب اٹھا کے دیکھا تو اس کے لیے اس کے نیچے کچھ کھانے کی چیزیں ملی، آرام سے کھا لیا اور پھر نیند آرام کرنے کے لیے چلا گیا. اب ماں جہاں ہے وہاں بے چین بے قرار ہے کہ اتنے دنوں سے میں اپنے بچے کی تربیت کر رہی تھی، آج میرے بچے کی تربیت ساری کی ساری بیکار ہو جائے گی. اس لیے کہ وہ آئے گا، مصلی بچھائے گا اور پھر اس کے بعد جب مصلی اٹھائے گا تو اس کو کھانے کی چیزیں نہیں ملیں گی. اس لیے کہ روزانہ میں رکھتی تھی، آج کون رکھیں گے. جب گھر آتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ بچہ اطمینان کے ساتھ آرام کر رہا ہے. محبت کے ساتھ اٹھا کر پوچھتی ہے کہ بیٹا آج تمہیں کچھ ملا کہ نہیں ملا؟ بچہ کہنے لگا کہ امی جان آج میرے اللہ نے مجھے وہ کھلایا ہے، اس طرح کی لذت والی، اس طرح کی مزیدار والی غذا آج تک ہم نے کبھی کھایا ہی نہیں. چھوٹا بچہ ہے لیکن وہ اللہ سے لینے والا بن گیا. یہ تربیت کی بنیاد پر ہے میرے ماں اور بہن. تو اس لیے ہم گھر کے ماحول کو بنائیں، بہتر بنانے کی کوشش کریں. اس کے لیے کیا ہوگا؟ ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہوگا. ہمیں ڈرنا ہوگا کہ مجھے میرے اللہ کے سامنے کھڑنا ہے. جب کھڑنے کا ڈر ہوگا، جب اس کے سامنے جانے کا خوف ہوگا، چہرہ دکھانے کا خوف ہوگا، تو پھر فرمایا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، ان کے اندر سے خواہشات ختم ہو جائیں گی. ہمارے گھروں سے گانے کی آوازیں نہیں آئیں گی، ہمارے گھروں سے گناہ کی باتیں نہیں ہوں گی، ہمارے گھروں میں اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی، اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی. ہمارا گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکے گا جیسے زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں. یہ بننا، یہ بگاڑنا وہ ہمارے ہاتھوں میں ہے کہ گھر میں رہنے والی خاتونیں، گھر میں رہنے والا جو مرد ذمہ دار ہے، یہ جیسے فکرے کریں گے گھر کا ماحول ایسے بدلے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز ہمارے اوپر فرض فرمایا. بالغ بچی ہے نماز فرض ہے، بالغ لڑکا ہے اس کے اوپر نماز فرض ہے. ایک ایک نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین. تم نے نماز کو قائم کیا تو تم نے دین کو قائم کیا. اگر تم نے نماز کو ترک کر دیا تو یہ سمجھ لو کہ تم نے دین کو ترک کر دیا ہے. آج ہمارے گھر میں کتنے نمازی ہیں، کتنے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. جب ادھر اللہ کے حکم توڑے جا رہے ہوں، جب ادھر اللہ کے حکم چھوڑے جا رہے ہوں، تو پھر ہمارے گھروں میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ ہمارے گھروں میں سکون کہاں سے آئے گا؟ ہمارے گھروں میں راحتیں کہاں سے آئیں گی؟ ہمارے گھروں میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو اس لیے میرے ماں اور بہنوں، ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی فکر کریں. صبح شام کی تسبیحات کی ہم پابندی کریں. وہ اللہ جو ہمیں زندگی دیے ہیں، وہ اللہ ہمیں ایک ایک عضو سے نوازا ہے. ایک بھی عضو اگر ہمارے زندگی میں کم ہو جاتا، اگر ایک پارٹ، ایک چیز بھی ہمارے اعضاء میں سے کم ہو جائے گا، ساری دنیا مل کے نہیں دے سکتے تھے. ایک آنکھ نہیں ہے، ایک آنکھ چلی گئی، ساری دنیا کے انسان مل کر ہمیں ایک آنکھ نہیں دے سکتے. زندگی بھر ہم معیوب سمجھے جائیں گے. لیکن اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں ساری نعمتیں دے کر ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے. ہمیں اس کا شکر گزاری کے ساتھ اپنا وقت گزارنا ہے. زندگی بہت قیمتی ہے، وقت بہت قیمتی ہے. الوقت اثمن من الذهب، وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے. سونا خریدا جا سکتا ہے، لیکن جو وقت ہماری زندگی کا نکل گیا، ہم اس کو ہرگز نہیں خرید سکتے. گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آئے گا. اس لیے شاعر کہتا ہے لیت الشباب یعودنی، جو جوانی میری واپس چلی گئی ہے، کاش وہ جوانی جو مجھے آ جاتی تو اچھا ہوتا، لیکن یہ خواب ہے جو کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے. تو اس لیے میرے ماں اور بہنوں، ہمارے اندر ایک فکر ہو آخرت کی، ہمارے اندر ایک ڈر ہو اللہ کا، ہمارے اندر ایک خوف ہو اللہ کا. اس لیے کہ جس اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، ہمیں اس اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. 5 سوال ہوں گے جب اللہ کے سامنے حاضری ہوگی.
عن عمره فيما افنا وعن شبابه فيما ابلا وعن مال اين اكتسب وفيما انفق، کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور تم نے کہاں پر خرچ کیا، کہ تم نے اپنی نوجوانی کہاں پر گزاری، تم نے اپنی زندگی کہاں پر گزاری. وعن علم ماذا عمل به، جو چیزیں تمہیں معلوم تھی اس پر تم نے کتنا عمل کیا. آج سب کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے، نماز پڑھنا معلوم، برقع پہننا معلوم، پردہ رکھنا معلوم، سب معلوم ہے. معلومات کا نام دین نہیں ہے. عمل کرو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. فیصلے جو ہوں گے وہ معلومات پر نہیں، وہ عمل پر ہوں گے. صرف علم ہے، صرف معلومات ہے، اگر عمل نہیں ہے تو وہ علم و معلومات ہمارے لیے وبال کا ذریعہ، نقصان کا ذریعہ بنیں گے. تو اس لیے میرے ماں اور بہنوں، اپنے گھر کے اندر تعلیم کے حلقے پابندی کے ساتھ چلاؤ. آج کے ماحول کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کے اندر تعلیم زندہ کریں. کوئی ہماری بچی یا کوئی ہمارے گھر میں پڑھنے والے ہیں، ان کو روزانہ ایک وقت طے کر کے ہم سب لوگ مل کر بیٹھ کر تعلیم سنیں. جو فضائل اس میں آتے ہیں، جو اس کے اندر فضائل کو بیان کیا جاتا ہے، یہ پڑھنے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوگا، یہ پڑھنے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوگا، ہم اس کو اپنے کاپی میں قلم زد کر لیں اور اس کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لائیں. ایک ایک بات کو پڑھنا ہے اور اس کو اپنے زندگی کے اندر عمل میں لانے کی کوشش کرنا ہے. پھر اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں رہنے والے ایک ایک فرد کی زندگی میں دین آئے گا. جو کتابیں ہیں فضائل کی، وہ اسی لیے ہیں تاکہ ہمارے اندر ایک اعمال کا شوق پیدا ہو. پابندی کے ساتھ گھر کے اندر تعلیم ہو، اور تعلیم مکمل عزم و ارادے کے ساتھ ہوگا تو ہوگا. جتنا کام کو ہم اہمیت سمجھتے ہیں، گھر کے تقاضوں کو اہمیت سمجھتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ہم گھر کے اندر تعلیم کو اہمیت دیں. کھانا چھوٹ سکتا ہے، کھانا بنانا چھوٹ سکتا ہے، ایک دن فاقے رہے نا کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر کے اندر تعلیم نہیں چھوٹنا چاہیے. ہمارے گھر کے اندر فجر کی نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. ہمارے گھر کے اندر فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت پابندی کے ساتھ ہونی چاہیے. ہمارے گھر کے اندر مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے. ایسے ہم عزائم کریں. ہمارے گھر کے اندر پابندی کے ساتھ صبح اور شام کی تسبیحات پابندی کے ساتھ ہونا چاہیے. تو اس لیے کہ میرے ماں اور بہنوں، مرد کے اعمال مرد کے ساتھ رہیں گے، مستورات کے اعمال آپ کے ساتھ رہیں گے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، جس کے اعمال ہوں گے وہ اسی کے ساتھ ہوں گے. کہ میرے اعمال آپ کو نہیں دیے جائیں گے، آپ کے اعمال مجھے نہیں دیے جائیں گے. میری عبادتیں آپ کو نہیں دی جائیں گی، آپ کی عبادتیں مجھے نہیں دی جائیں گی. اگر آپ کے گھر کے مرد حضرات بہت اچھا دین کا کام کرنے والے ہیں، بہت نمازی ہیں، بہت تہجد گزار ہیں، لیکن اگر آپ نہیں ہیں تو آپ ناکام ہو جائیں گے. تو اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی کی طرح کی خاتون تھی. وہ نبی کے زمانے میں صحابہ کا ایک بہت بڑا مجمع ہوتا تھا، لیکن جب آپ روایت میں دیکھیں گے سب سے زیادہ احادیث بیان کرنے والی، سب سے زیادہ احادیث سمجھانے والی اگر کوئی ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کیا وہ آپ کی جیسا کیوں نہیں سوچے کہ بھئی ہمارے گھر کا مرد تو نبی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ایسا نہیں سوچا انہوں نے، بلکہ محنت کیے، اپنی زندگی میں اعمال کو پیدا کرنے کا جذبہ تھا. نبی سے سب سے زیادہ احادیث سیکھنے والی اگر کوئی خاتون ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. قرآن کو سب سے پہلے حفظ کرنے والی، بغیر دیکھے کہ پورے قرآن کو یاد کرنے والی اگر کوئی ہے وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ بھی تو آپ ہی کی طرح کی خاتون تھی، لیکن پورے قرآن کو انہوں نے حفظ یاد کیا ہے. صحابہ فرماتے ہیں جب ہمیں کوئی مسئلے میں نبی کے زمانے کے بعد کوئی مسئلے میں ہمیں تسبسب ہوتا، کوئی پریشانی ہوتی، تو اس مسئلے کے حل کے لیے ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے، ان سے سوال کرتے تھے، وہ ہمیں اطمینان بخش جواب دیتے تھے. علم میں، عمل میں اور حفظ یاد کرنے میں سب مستورات تھی. تعلیم میں، تربیت میں، ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو ایک ملکہ، ایک صلاحیت دیا ہے.
بس آپ ارادہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات آ جائے گی انشاءاللہ آپ وہ کر رہیں گے. سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. ایک مثال سے میں آپ کو بات واضح کر کے اپنی بات ختم کروں گا. ایک شوہر ہے وہ مٹی سے جو ہے چیزیں بناتا ہے. تو شوہر جو ہے حقہ بنا رہا تھا. حقہ کہتے ہیں یو پی کے اندر سردی زیادہ ہوتی ہے تو اس کی گرمی کے لیے اس کے اندر کچھ کوئلے ڈال کر کچھ خوشبوئی چیزیں ڈال کر اس کو کھینچتے ہیں. وہ بنا رہا تھا. جب بیوی اس کے قریب آیا آ کر کہنے لگی کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں حقہ بنا رہا ہوں اس لیے کہ اس کی مانگ بہت ہے, لوگ اس کو بہت خرید رہے ہیں, اس لیے میں یہ بنا رہا ہوں. لیکن خاتون دیندار تھی تو اس نے کہا کیا اچھا ہم یہ جلنے والی چیز نہ بنائیں بلکہ ایک ایسی چیز بنائیں جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو اور جو چیز بن رہی ہے اسے بھی فائدہ ہو. تو شوہر نے کہا کیا بناؤں؟ تو اس نے کہا کہ آپ بہترین ایک ہانڈی بنائیے تاکہ لوگ اس کے اندر پانی ڈالیں اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیتے رہے جس کی وجہ سے ان کی پیاس بھی بجھ جائے. تو مٹی نے سراہی سے کہا, مٹی نے بنانے والے سے کہا کیا بات ہے, تو حقہ بنانے کا ارادہ کیا تھا کہ تو نے پھر ہانڈی بنانے کا ارادہ کیا ہے. تو بنانے والے نے کہا میں نے اپنی سوچ بدل لیا ہے. حقہ بنانے کی سوچ تھی, میں نے اس کو بدل کر اب ہانڈی بنانے کا میں نے سوچا ہے. تو مٹی نے اس بنانے والے سے کہا یہ بندے, یہ اللہ کے بندے, تیری بیوی نے تیرے سوچ کو بدلا ہے. تو یہ سوچ رہا ہے کہ تیری سوچ بدل گئی, لیکن جس کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی. میں آگ میں جلنے والا تھا لیکن اب بدل کے میں لوگوں کے لیے نفع کا ذریعہ بن جاؤں گا. یہ خاتون کی رائے کی وجہ سے, ایک خاتون کے مشورے کی وجہ سے جلنے والی چیز لوگوں کے لیے نفع دینے والی چیز بن گئی. تو اس لیے میرے ماں اور بہنوں, آپ کی سوچیں بڑی ہیں, آپ کی سوچ اچھی ہیں. آپ سوچ کے اپنے گھر کے ماحول کو بنائیے, اپنے اولاد کو گناہ سے بچانے کی فکر کیجیے, اپنے گھر والوں کی پوری نگرانی کیجیے. آپ اعمال کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. انشاءاللہ ہمارے گھر میں آرام و راحت اور سکون کی زندگی اللہ ہمیں عطا فرمائیں گے. ہم طے کر لیں ہمیں اللہ کے حکموں پر چلنا ہے اور نبی کی ایک ایک سنت کو, ایک ایک طریقے کو ہمیں اپنانا ہے. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے ہم دنیا کے اندر بھی ناکام ہو جائیں گے, آخرت کے اندر بھی ناکام ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.